بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 7ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ خدا نے ان لوگوں کے دلوں اور ان کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے، نہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں۔ ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ پہلا نکتہ یہی ہے کہ ختمہ جو کہا گیا ہے، ختم اللہ، ختمہ کے معنی مہر لگا دینا ہے، اور دل پر مہر کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقتوں کے داخلے کا راستہ بند ہو گیا، حقائق پر نہیں داخل ہو سکتے۔ خدا کا جو حقیقت خدا کا انکار کرتے ہیں، حقیقت کا انکار کرنے والوں کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور یہ ان کے ضدی پنے کا نتیجہ ہے، یہ جو اس طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ سورہ مومن کی 35ویں آیت میں ہے، یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اللہ تعالیٰ ستمگروں اور ظالموں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ جاسیہ میں بھی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر ہوسرانی اور چاہتوں اور خواہشوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں پر خدا مہر لگا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا مہر لگانا خود انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ کوئی خدا کا جبر، قہر و عذاب نہیں ہے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا۔ انسان کے اعمال و کرتوت کی وجہ سے جو بدعمالیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، جو برے کام ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہے کہ خدا ان کے دلوں پر مہر لگا کے وہ حقیقتوں سے دور ہو جاتے ہیں، حقیقتیں ان تک نہیں پہنچتی۔ قرآن میں قلب یعنی انسان کی روح، یعنی جہاں پر سب اچھائیاں جمع ہوتی ہیں، اس معنی میں قلب استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح 3 طرح کے قرآن قلب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قلب سلیم ہے، دوسرا قلب مریض ہے، تیسرا قلب منیب ہے۔ تو قلب سلیم کون سا قلب ہے، کون سا سلیم سالم دل کون ہے؟ اس کے لیے خود قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے، یعنی اس دل میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے۔ لیس فیہ احد سوا، اس میں صرف خدا ہی خدا ہے، خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ حق کی رہنمائی کو قبول کرنے والا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ہے یہ، اور حق کے سامنے تسلیم ہونے والا ہے۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ حب دنیا سے بالکل خالی ہے یہ قلب سلیم، اس کے دنیا کی محبت بالکل نہیں ہے۔ چوتھی پہچان یہ ہے کہ صرف اللہ کی یاد، اس کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اس کو سکون ملتا ہے۔ مومن دلوں کی پہچان یہی ہے، مومنوں کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب جو حاصل ہوتا ہے، دل حاصل ہوتا ہے، وہ مومن کے دلوں کو اللہ کی یاد سے، عبادت خدا سے، صرف اللہ کی یاد سے سکون پاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیمار دل جو قلب مریض قرآن میں بیان ہوا ہے، اس کی بھی کچھ پہچان بیان کی گئی ہے۔ قلب مریض کی پہچان گیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، رہبری کے لائق نہیں ہے، اس کی باتوں کو نہیں مانا جا سکتا، وہ بالکل اللہ کے یاد سے غافل ہے۔ لا تطع من اغفلنا قلبہ، اس کی پیروی نہ کرنا، ان کی باتوں کو نہ ماننا، جن کا دل جو غافل ہیں۔ دوسری پہچان اس بیمار دل کی یہ ہے کہ فقط فتنہ اور فساد کی طرف جاتا ہے۔ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، یہ صرف اسی کی طرف جاتے ہیں، یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف فتنہ ایجاد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے مثلا آج تو سب آئی ٹی کا زمانہ ہے نا، یہ سوشل میڈیا، اس پہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اکثر لوگ مثلا زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اچھی باتیں پہنچاتے ہیں، فائدے کی باتیں پہنچاتے ہیں، اصلاح، لیکن
زیادہ تر ایسے پیغام آتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ حملہ ہو، کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ جو خبر پھیل جائے، چاہے معاشرہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ دل بیمار ہیں جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں۔ سنگ دل یعنی جو پتھر دل ہوتے ہیں، قسی القلب، جعلنا قلوبہم قاسیہ، یہ بھی بیمار دل ہے، مریض ہے۔ جن لوگوں کے دلوں پر زنگ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی بیمار ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگا، رانا یعنی زنگ لگا ہوا، یہ بھی بیمار دل ہیں۔ وہ دل جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، خدا کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے، یتبع اللہ، ختم اللہ، یہ سب بیمار دل ہیں۔ قلب منیب کون سا دل ہے؟ قلب منیب وہ دل ہے کہ جو اپنی غلطیوں پر نادم ہے، جو خدا کی طرف متوجہ ہو گیا کہ ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، اپنی غلطیوں کو کی معافی مانگ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، اپنے نقصانات کی تلافی کر رہا ہے، جو کچھ کمیاں ہو گئی ہیں اپنے آپ کو خدا سے قریب کر رہا ہے۔ اس قلب منیب کا اہم رول یہ ہے انسان کی زندگی میں، اہم کہ گفتگو میں، کردار میں اس کے تبدیلی آ جاتی ہے، رفتار میں اس کے تبدیلی آ جاتی ہے، بدل جاتا ہے، رفتار اس کی بدل جاتی ہے اس طریقے سے کہ وہ اپنے آپ کو باوجود ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا، دور ہو گیا تھا، لیکن توبہ کر کے خدا کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اس کو قلب منیب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 9 پہچان بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ جو اللہ کا انکار کرنے والوں کے دلوں کی ہیں، جو لوگ حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں، خداوند عالم کا انکار کرتے ہیں، ان کی 9 پہچان قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ پہلے یہ کہ وہ انکار کرنے والے ہیں، قلوبہم منکرۃ، انکار کرنا ان کا کام ہے، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، ان کے دلوں میں تعصب پایا جاتا ہے، وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جہالت پر ڈٹے ہوئے اپنے، فی قلوبہم الحمیہ، منحرف ہو جاتے ہیں، انحراف پایا جاتا ہے، بھٹک جاتے ہیں راستے سے۔ صرف اللہ قلوبہم، بھٹکے ہوئے ہیں، سنگ دل ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں دل ان کے۔ فویل للقلوب للقاسیۃ قلوبہم، فویل، یہ نشانیاں بیان کی گئی ہے جو یہاں پر ہے کہ انسان غور کرے۔ اسی طریقے سے دل مردہ ہیں، لا تسمع الموتیٰ، یعنی جب مردہ دل ہے تو ان کو کچھ سنا بھی نہیں سکتے آپ، دلوں پر زنگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ چھٹی پہچان ہے ان کی، ران علی قلوبہم۔ 7ویں پہچان یہ ہے کہ ان کے دل مریض ہیں، بیماری ہیں، فی قلوبہم مرض، بیمار ہیں ان کے دل۔ 8ویں پہچان یہ ہے کہ ان کے دل بہت ضیق تنگ ہیں، بالکل شرح صدر یعنی شرح صدر نہیں پایا جاتا، وہ تنگ ہے، یجعل صدرہ ضیقا، تنگ ہے بالکل۔ 9ویں پہچان یہ ہے کہ دلوں پر ان کے مہر لگی ہوئی ہے، طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے حقیقتوں کے چھپانے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ لہذا توجہ کرنا چاہیے انسان کو، یہ جو قلوب کی، یہ جو دلوں کی ساری پہچان بتائی گئی ہے قرآن مجید میں، انسان کو قلب سلیم کی طرف جانا چاہیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس جملے کو بہت زیادہ دہرایا کرو، تکرار کیا کرو، کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ مومن کو ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، خدایا میرے دل کو ہدایت کرنے کے بعد پھر موڑ نہ دینا، منحرف نہ کرنا۔ لہذا چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کہہ کرو، تکرار کرو، اس لیے کہ کبھی بھی کوئی انسان بہکنے سے محفوظ نہیں ہے۔ ہمیشہ انسان کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، قنوت میں پڑھنا چاہیے، اپنی نمازوں کے قنوت میں توجہ کرنا چاہیے۔ انسان کو توجہ ضروری ہے کہ اگر ہم حقیقت کو چھپائیں گے یا حقیقت کا انکار کریں گے تو ہمارے دلوں پر اللہ مہر لگا دے گا اور ہم خود ہی اپنی بدبختی کا سامان فراہم کریں گے۔ الذین کفروا ختم اللہ، حقیقت اور حق کو چھپانے والے کے اوپر مہر لگا دیا ہے۔
لہذا انسان کو بچانا چاہیے اپنے آپ کو. زندگی میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم حق کو چھپائیں گے تو ہمارے دلوں پر مہر لگ جائے گی اور ہم حقیقت سے دور ہو جائیں گے. خدایا ہمیں ہمیشہ حق کے راستے پر باقی رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.